تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کو اس ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جہاں سے مسلم دنیا کی عظیم ترین سلطنت کا آغاز ہوا۔ ایک ایسا ملک جس کے بہادروں کی داستانیں سن کر آج بھی روح میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا اسلامی ملک جس کا ایک مقدس شہر ایسا بھی ہے جس کی فتح کی خوشخبری خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد نے اپنی زبان مبارک سے دی تھی۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ترکی کی۔ یہ کیسا ملک ہے؟ کیوں آج بھی ہر شخص یہاں جانے کی خواہش رکھتا ہے؟ کیا یہ واقعی اتنا ہی خوبصورت ہے؟ پاکستانی یہاں کتنے پیسے کما رہے ہیں اور کون سا عظیم صحابی رسول یہاں مدفون ہے؟ آج آپ بہت سے ایسے حقائق جانیں گے جو عموماً لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ تو آئیے اپنی اس شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ترکی کا تعارف۔ دوستو، اس ملک کا سرکاری نام جمہوریہ ترکی، ریپبلک آف ترکی ہے۔ یہ ایسا ملک ہے جو دو برازموں ایشیا اور یورپ میں آباد ہے۔ دنیا میں بہت ہی کم ممالک ہیں جو ایک وقت میں دو برازموں 2023 میں آباد ہیں۔ میں موجود ہوں اور ترکی ان میں شامل ہے۔ ترکی کی آبادی تقریباً 78 ملین افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں 18ویں نمبر پر آتا ہے۔ ترکی کا رقبہ 7,93,562 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا میں 37ویں نمبر پر آتا ہے۔ مسلم ممالک میں رقبے اور آبادی کے لحاظ سے ترکی 7ویں نمبر پر ہے۔ ترکی کی سرحدیں یونان، بلغاریہ، جارجیا، آرمینیا، ایران، عراق اور شام سے ملتی ہیں۔ شمال کی طرف ترکی کا لمبا ساحل بحیرہ اسود بلیک سی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو تجارت اور سیاحت دونوں کے لیے نہایت اہم ہے۔ دارالحکومت اور مشہور شہر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ترکی کا دارالحکومت استنبول ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترکی کا اصل دارالحکومت انقرہ ہے۔ استنبول بے شک سب سے اہم شہر ہے مگر دارالحکومت نہیں۔ استنبول کا مشہور مقام گرینڈ بازار دنیا کے سب سے بڑے اور قدیم بازاروں میں سے ایک ہے جہاں 4,000 سے زائد دکانیں اور 25,000 سے زیادہ کاریگر کام کرتے ہیں۔ مذہبی آبادی اور ماحول ترقی کی تقریباً 99% آبادی مسلمان ہیں، البتہ مسیحی، یہودی اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی تھوڑی تعداد میں موجود ہیں۔ استنبول میں قدم رکھتے ہی آپ کو ایک یورپی ماحول محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ شہر دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک یورپ میں اور دوسرا ایشیا میں۔ ان دونوں کو باسفورس کی سمندری لکیر تقسیم کرتی ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو بیک وقت دو برازموں میں واقع ہے۔ ترکی کا کھانا اور ناشتہ ترکی کا ناشتہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اگر آپ میں سے کسی دوست نے یہ ناشتہ کیا ہے تو تبصرے میں ضرور بتائیں کہ آخر اس ناشتہ میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ صحابی رسول کا مزار۔ دوستو، حضرت ابو ایوب انصاری جنہوں نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا، اسلام کی تبلیغ کے لیے استنبول آئے اور یہاں ہی وفات پائی۔ ان کا مزار ایوب سلطان کے نام سے مشہور ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان زیارت کے لیے آتے ہیں۔ سلطان سلیمان اعظم عثمانی تاریخ کے سب سے طاقتور حکمران سلطان سلیمان اول کا مقبرہ بھی استنبول میں موجود ہے جو سلیمانیہ مسجد کے احاطے میں ہے۔ یہ مسجد اپنی شاندار تعمیر اور خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ مولانا روم کا مزار مولانا جلال الدین رومی کا مزار ترکی کے شہر قونیہ میں موجود ہے۔ یہ جگہ دنیا بھر کے صوفیوں کے لیے نہایت محترم مقام ہے۔ ارطغرل غازی اور سوگوت ترکی کا تاریخی قصبہ سوگوت سعود وہ جگہ ہے جہاں ارطغرل غازی اور ان کا قبیلہ آباد ہوا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اسلامی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ یہی ارطغرل غازی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہوا، خاص طور پر ڈرامہ ارطغرل غازی کے بعد۔ عثمانی سلطنت کی بنیاد عثمانی سلطنت کے بانی عثمان غازی تھے جو ارطغرل غازی کے بیٹے تھے۔ ان کا مزار ترکی کے شہر بورسا میں واقع ہے۔ یہ علاقہ تاریخ کے قدیم ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی طوفان کے بعد ترکی کے اسی علاقے میں رکھی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح رومی دور کے بعد اس علاقے میں عثمانی سلطنت اٹھی اور دنیا کی بڑی طاقت بنی۔ نبی کریم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا اور اس کے فاتح اور لشکر کی تعریف بھی فرمائی تھی۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور یوں نبی کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ آج یہی شہر استنبول کے نام سے مشہور ہے۔ ترکی کی مساجد۔ ترکی میں تقریباً 90,000 مساجد ہیں۔ ان میں سب سے مشہور آیا صوفیہ 1469 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور یوں نبی کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ آج یہی شہر استنبول کے نام سے مشہور ہے۔ ترکی کی مساجد۔ ترکی میں تقریباً 90,000 مساجد ہیں۔ ان میں سب سے مشہور آیا صوفیہ ہے جو کبھی گرجا تھا، پھر مسجد بنی، پھر میوزیم اور اب دوبارہ مسجد ہے۔ سوشل میڈیا اور ترکی میں لوگ سوشل میڈیا کے بڑے شوقین ہیں۔ کچھ برس قبل تک فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کے سب سے زیادہ صارفین ترکی میں تھے۔ عثمانی سلطنت کا زوال اور جدید ترکی عثمانی سلطنت تقریباً 600 سال تک قائم رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ ختم ہو گئی۔ 1922 میں اس کا باضابطہ خاتمہ ہوا۔ 1923 میں معاہدہ لوزان طے پایا جس کے تحت ترکی کی نئی سرحدیں بنیں اور بہت سی پابندیاں لگیں۔ یہ معاہدہ 100 سال تک نافذ رہا اور 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ سیاحت اور موجودہ ترکی آج ترکی کے لحاظ سے ہم سے بہت آگے ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کی پالیسیوں نے ملک کو مضبوط کیا۔ 2023 میں ترکی نے 5 کروڑ سیاحوں کو
خوش آمدید کہا۔ ایک بہت بڑا ریکارڈ۔ ترکی سیاحت سے سالانہ $60 بلین سے زیادہ کماتا ہے۔ کپادوکیہ، جادوئی شہر کپادوکیہ اپنی چٹانوں، غاروں اور سب سے بڑھ کر ہزاروں ہاٹ ایئر بیلونز کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ واقعی کسی جادوئی دنیا کا منظر پیش کرتا ہے۔ ٹاپ کاپی پیلس استنبول کا ٹاپ کاپی پیلس عثمانی سلاطین کی شاہی رہائش گاہ تھی۔ یہاں ان کے استعمال کی ہزاروں اشیاء آج بھی محفوظ ہیں۔ بلو مسجد، نیلی مسجد، بلو موسک استنبول کی سب سے حسین ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ اس کی دیواریں، گنبد اور اندرونی آرائش دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ قدیم زیر زمین پانی کا ذخیرہ، یہاں ایک حیران کن زیر زمین عمارت بھی موجود ہے جسے باسیلیکا سسٹرن کہا جاتا ہے۔ یہ 532 عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ یہ قدیم انجینئرنگ کا عظیم شاہکار ہے۔ اختتام دوستو، یہ تھا ترکی کا ایک شاندار سفر۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔